السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں؟ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں آپ کو سمجھ تو آ رہا ہوگا. کافی کوشش کی جاتی ہے کہ ٹیکنیکل چیزیں سمپلیفائڈ انداز میں آپ تک پہنچ جائیں. یہ کانسیپٹس لگتا ہے آپ کے کلیئر ہو رہے ہیں، آپ ان باتوں کو سمجھ رہے ہیں. دیٹ از اے ویری ہیلدی سائن. اسی طرح محنت کرتے جائیے، انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگی. اور یہی ٹیکسیشن مینجمنٹ ہے کہ آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوں، ان کو آپ سمجھ سکیں اور جہاں ضرورت ہو ان کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اپلائی کر سکیں. دیٹ از واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو. ویسے ہے کہ جو ہمارا فارمیٹ ہے کہ آپ کی اگر کوئی ڈیفیکلٹیز ہیں تو ان کو ایڈریس کیا جائے. آپ نے پڑھا ہوگا، بہت سارے آپ میں سے سمجھ گئے ہوں گے، کچھ کو کسی پوائنٹس کی کلیریفیکیشن درکار ہوگی، تو اسی لیے ہم ریکیپ کر لیتے ہیں، ریویو کر لیتے ہیں واٹ وی اسٹڈیڈ ان دا لاسٹ لیکچر. سو you must be remembering that in the last lecture we were studying exemptions and tax concessions. Exemption and tax concessions آپ کو یاد ہوگا we started from agriculture income. اس پر بڑی ڈیٹیل سے بات ہوئی کہ ایگریکلچر انکم کیا ہے جو ایگزیمپٹ ہے، کون سی انکمز ہیں جو ایگریکلچر انکم سے ملتی جلتی ہیں. بعض جگہ اوور لیپنگ ہے، بٹ دوز آر ناٹ ایگریکلچر انکم. دوز ہیو بین ہیلڈ ایز نان ایگریکلچر انکم. بائی ہوم ہیلڈ؟ بائی دی کورٹس آف لا. جب یہ کنفیوژنز آتے ہیں تو یہ چیزیں کورٹس تک جاتی ہیں، اینڈ دا سپیریئر جوڈیشری لا کو انٹرپریٹ کرتی ہے، مختلف پروویژنز آف لا کی انٹرپریٹیشن وہاں سے آتی ہے. So as held by the courts, some incomes جو ہم نے بڑے ڈیٹیل میں پڑھا those were termed as non-agriculture. ہم نے different sections میں دیکھا starting from section 41 which pertain to agriculture income. اس کے علاوہ ہم نے دوسرے sections کو بھی دیکھا کہ ان میں کون کون سی exemption. Agriculture income بہت سارے آپ نے انکم دیکھیں، دیز آر ایگریکلچر انکم، دیز آر ناٹ ایگریکلچر انکم. لیکن بیسک پوائنٹس آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ جتنے بھی اسٹڈیز کریں گے وہ اسی نقطے کے گرد گھوم رہی ہوں گے. وہ کیا تھا وہ میں بار بار آپ کو یاد کروا رہا ہوں. ایگریکلچر انکم ہے کیا؟ لا نے کس انکم کو ایگریکلچر کا ہے؟ Any rent or revenue received from agriculture. The land should be situated in Pakistan and that land should be used for agricultural activities. اگر کوئی انکم ان پیرامیٹرز پر پوری اترتی ہے تو وہ ایگریکلچر انکم ہوگی، اور ہمارے پرپزز کے لیے that income will be exempt from tax. تو یہ آپ 3 پوائنٹس اگر یاد رکھیں گے تو آپ جتنے اسٹڈیز کرتے جائیں آپ کا آنسر صحیح ہوگا، آپ کی انٹرپریٹیشن صحیح ہوگی، آپ صحیح طریقے سے اپنے افیئرس کو مینیج کر رہے ہوں. سو یو مسٹ ریممبر دیز تھنگ. یہ میں بار بار آپ کو یاد دہانی کروا رہا ہوں کیونکہ آپ چلے جائیں گے پڑھنے یہ انکمز ایگریکلچر ہیں، یہ نان ایگریکلچرز ہیں، وہ بھی ضروری ہے اپنی جگہ، لیکن کیوں ایگریکلچر ہے اور کیوں نان ایگریکلچر ہے اس کا بیسس، اس کا جواب آپ کو انہی 3 پوائنٹس میں ملے گا جو کہ لا نے آپ کو بتا دی. اس کے علاوہ دین وی مووڈ، جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا لاسٹ لیکچر، دوز آر سرٹن ایگزیمپشنز. سیکشن 42 تک ہم گئے. سیکشن 42 میں بات ہو رہی تھی ڈپلومیٹک اینڈ یونائٹڈ نیشنز ایگزیمپشن. ڈپلومیٹس کو، یونائٹڈ نیشنز کے امپلائیز کو under the treaty, under the act,
exemption is available. تو یہ ایکٹ نے بتا دیا ہے کہ ان کو ایگزیمشن حاصل, تو اب اس میں جہاں تک ایگزیمشن اویلیبل ہے that will be provided to them, rather that will be available to them. اب ایگزیمشن کو آپ نے دیکھنا ہے بار بار. ایگزیمشن یہ نہیں ہم تو کہہ دیتے ہیں ایگزیمشن حاصل, کس حد تک حاصل, کس کو حاصل ہے, اس میں کون سے پرووائزوز ہیں. پرووائزوز میں نے بتایا تھا کوئی کنڈیشنز تو نہیں, وہ کنڈیشنز فلفل کرنی پڑیں گی, then those exemptions will be available. Then we studied exemptions available to the foreign government officials. آپ کو یاد ہوگا اس میں پرووائزو تھا. یہ پرووائزو میں بتا رہا ہوں کہ جب آپ پڑھیں گے, اور یہ سارے ایگزامشن ہم یہاں کلیئر نہیں کر سکتے ون بائی ون, اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ بیسک آپ کو پرنسپل بتا دیے گئے ہیں. ناؤ یو اوپن دا سیکنڈ اسکیجول اور وہاں آپ کو ایگزامشن مل جائیں گے. لیکن ان ایگزامشنز کو سمجھنے کے لیے یہ جو ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں, یہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے, تو اس پیرامیٹرز پر اسی انداز میں آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور سمجھنا. اب دیکھیے فورن گورنمنٹ آفیشلس کی انکم دیٹ از ایگزیمپٹ فرام ٹیکس. تو اسٹوڈینٹس اب آپ یہ دیکھیے کون سی انکم, ناٹ آل دا انکم. سیلری آف این امپلائی آف دا فورن گورنمنٹ از ایگزیمپٹ. اب انکم کی بات, تو انکم تو بڑی وائڈ ٹرم ہے. کوئی آپ کو بزنس سے انکم ہو سکتی ہے, پراپرٹی سے انکم ہو سکتی ہے, کوئی کیپٹل گین ہو سکتا ہے, انکم فرام ادر سورسز ہو سکتی. دیٹ از اے ویری وائڈ ٹرم. یہاں اسپیسیفائی کر دیا گیا سیلری انکم از ایگزیمپٹ. لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوگی. وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اسے پڑھنا پڑے گا ان ٹوٹو, کس ایکسٹینٹ تک ہے, کیا کنڈیشنز ہیں, وہ کنڈیشنز آپ فلفل کریں گے تو دین دس ایگزیمشن از اویلیبل. اب آپ سلائیڈ پر دیکھیے, یہ پرووائزو آپ کو ملتے رہیں گے, یہ کنڈیشنز آپ کو ملتی رہیں گی. اس پر میں زور اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ آپ کو ایک دو سمجھا دوں, باقی آپ دیکھیں تو آپ اسی انداز میں اس کو اپنے طور پر سمجھ سکیں. تو آپ سلائیڈ پر دیکھیے, یہاں پر پرووائڈیڈ ہے, دس از دا پرووائزو. پرووائزو میں کیا کہا جا رہا ہے, امپلائی سٹیزن آف فورن کنٹری اینڈ ناٹ سٹیزن آف پاکستان. وہ امپلائی فورن گورنمنٹ کا امپلائی اور آفیشیل جس کو یہ ایگزامشن دی جا رہی ہے, ہی از دا سٹیزن آف اے فورن کنٹری ناٹ سٹیزن آف پاکستان. اس ناٹ سٹیزن آف پاکستان یہ میں نے آپ کے لیے ایڈ کیا ہے, وہاں پہ لکھا دیٹ پرسن شوڈ بی دا سٹیزن آف اے فورن کنٹری. اس سے یہ آپ نے خود اخذ کرنا ہے کہ دیٹ پرسن شوڈ ناٹ بی دا سٹیزن آف پاکستان. اس کا مطلب یہ ہے کہ سٹیزن آف پاکستان کا وہاں پر کام کرنے پر تو کوئی پابندی نہیں. بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ اس کی سیلری انکم وہ ٹیکس سے ایگزیمپٹ نہیں ہو. آگے دیکھیے کیا کنڈیشن ہے, کیا پرووائزو ہے. پرووائڈیڈ, یہ چیزیں اگر پرووائڈ کی جائیں, یہ فلفل ہو تو پھر یہ ایگزیمشن حاصل ہے. پرووائڈیڈ کا یہ مطلب سروسز پرفارمڈ آر سملر ٹو دا سروسز پرفارمڈ بائی امپلائیز آف دا فیڈرل گورنمنٹ ان فارن کنٹریز. وہ جو سیلری لے رہے ہیں اس کے لیے جو سروسز پرفارم کر رہے ہیں وہ سملر نیچر کی ہونی چاہیے, ایگزیکٹ وہی نہیں ہونے چاہیے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز جس طرح کی سروسز فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز ان کنٹریز میں رینڈر کر رہے ہیں, وہاں پر وہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. These should be similar to those services. Then this exemption will be available. اب پہلی بات یہ ہے citizen of Pakistan جو ہوں گے, if they are working, they are not eligible for this exemption. The citizens of the foreign country, they are eligible for this exemption. Secondly, جو بات ہوئی ہے وہ یہ کہ جو سروسز رینڈر کی جا رہی, پرووائڈ ول ناٹ بی دا رائٹ ورڈ, جو رینڈر کر رہے ہیں, جو سروسز جو ہیں دے رہے ہیں, وہ سملر ہونی چاہیے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز اگر وہ ان فورن کنٹریز میں کام کر رہے ہیں وہ رینڈر کر رہے ہیں, ان سے ملتی جلتی ہونی چاہیے. اینڈ تھرڈ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ, all are important because this is law that is to be complied with.
لیکن یہ ایگزیمشن اس وقت حاصل ہوگا جب کہ فارن گورنمنٹ سملر ایگزیمشنز فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز کو دے رہا ہے. یہ ایسے نہیں ہو سکتی ایگزیمشن. میں نے امپورٹنٹ اس وجہ سے کہا کہ آپ کسی کو ایگزیمشن دے رہے ہیں, پاکستان کی گورنمنٹ ایگزیمشن ٹیکس سے دے رہی ہے ٹو دی امپلائیز آف اے فارن گورنمنٹ. اب فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز اسی ملک میں جاتے ہیں اینڈ دے آر ڈینائڈ آف دوز ایگزیمشنز, انہیں وہ ٹیکس ایگزیمشن حاصل نہیں ہوتی. تو ایسا لا تو کہیں نہیں چل سکتا. تو یہ کنڈیشنز آپ دیکھیں گے کہ ان کا کیا وزڈم ہے اس کے پیچھے, یہ کنڈیشنز کیوں لگائی جاتی ہیں, اس کا مقصد کیا ہے. یہ ساری چیزیں جب آپ انہیں پڑھیں گے, اس پر غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئیں گی. میں نے کوشش کی ہے کہ آپ تک یہ باتیں میں پہنچاتا رہوں بڑے اچھے اور بڑے آسان انداز میں, اور آپ یہ جو ریویژن ہو رہی ہے دس از جسٹ دا ریویژن, ان پر ہم ڈیٹیل سے پہلے بات کر چکے. تو امید ہے یہ باتیں آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی, یا ساتھ ساتھ ہم چلتے رہیں گے اور ان پر ڈسکشنز ہوتی رہیں گی, مختلف ایکسرسائزز ہوں گی تو یہ کانسیپٹس آپ کو مزید کلیئر ہو جائیں. تو اسٹوڈینٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ لا میں بہت ساری ایگزیمپشنز اینڈ ٹیکس کنسیپٹ اویلیبل ہیں. تو ہم ون بائی ون ان کو دیکھ رہے ہیں, کچھ ہم اسٹڈی کر چکے ہیں. یہ صرف ان کی ریکیپ ہے, آپ ریویژن سمجھ لیجئے تاکہ اگر کوئی بات آپ نہیں سمجھ سکے تو آپ کو کلیئر ہو جائے, آپ کے کانسیپٹ بالکل کلیئر ہونے چاہیے. سو اٹ از بینگ ڈن, اور میری کوشش ہے کہ یہ باتیں آپ تک صحیح انداز میں پہنچ جائیں. تو اسٹوڈنٹ نیکسٹ جو ہم نے اسٹڈی کی دیٹ واز دا ایگزامپشنز انڈر انٹرنیشنل ایگریمنٹس. بس ٹیکس ٹریٹیز ہوتی ہیں, ٹریٹیز ہوتے ہیں, معاہدے ہوتے ہیں, ایگریمنٹس ہوتے ہیں بٹوین ٹو کنٹریز اور ملٹائی کنٹریز, ملٹائی نیشنل ایگریمنٹس. تو یہ جو ٹریٹیز ہوتی ہیں زیادہ تر یہ بائی لیٹرل ٹریٹیز ہوتے ہیں کہ ٹیکس کنسیشن بٹوین بوتھ دا کنٹریز جو یہ ٹریٹی سائن کرتے ہیں, یہ ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں, میوچلی یہ اویلیبل ہوتی ہیں دونوں کنٹریز کے پرسنس کے لیے. پرسن ول بی دا رائٹ ورڈ ٹو یوز, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ پرسن کا کیا مطلب. تو ایگزامپشنز انڈر ٹیکس ٹریٹی. اس کے بعد سلائڈ پر دیکھیے, اینی سیلری ریسیوڈ بائی این انڈیویجول not being a citizen of Pakistan shall be exempt from tax, that will be exempt from tax to the extent provided for in an aid agreement. اب یہ ایڈ ایگریمنٹ کی بات ہو رہی, یہ کوئی بائی لیٹرل ٹریٹی کی بات نہیں. پہلے ہم ٹیکس ٹریٹی کی بات کر رہے تھے, اب ایڈ ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے, اس میں ایک کلوز ہے, ایک شک ہے, ایک ٹرم رکھ دی گئی ہے کہ یہ سیلری جو پے کی جائے گی ہمارے امپلائیز کو that will be exempt from tax. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس ایکسٹینٹ تک اس ایڈ ایگریمنٹ میں پرووائڈ کیا گیا ہے, ظاہر ہے وہ میوچلی سائن کیا گیا when it is an agreement, تو اس ایکسٹینٹ تک ہی وہ ایگزیمپشن اویلیبل ہوگی, اس سے زیادہ نہیں. میننگ دیر بائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایڈ ایگریمنٹس میں بھی اگر کوئی ٹیکس کے بارے میں کوئی کنسیشن, کوئی ایگزیمپشن وہ پرووائڈ کی گئی ہیں, وہ بھی اویلیبل ہوں گی بسائڈس ٹیکس ٹریٹیز. وہ ٹیکس ٹریٹیز سائن ہو جاتی ہیں کہ یہ اس ٹیکس ٹریٹی کے تحت یہ ایگزیمپشن اور کنسیشنز اویلیبل ہیں, اینڈ دوز آر اویلیبل ایز پر ٹریٹی. تو یہ انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہیں جن کے تحت کچھ ایگزیمپشنز, ٹیکس کنسیشنز وہ اویلیبل ہوتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہم نے پڑھا پریزیڈنٹ آنرس. آپ نے سنا ہوگا President Pride of Performance, different medals given by the President, تمغہ بصالت, تمغہ شجاعت, تمغہ امتیاز. یہ میڈلز ان کے ساتھ کوئی پرائزز اٹیچ ہیں یا کوئی پراپرٹی دی جا رہی ہے, عام طور پر لینڈ دے دی جاتی ہے, یا کوئی اور وٹ ایور از گیون بائی دی پریزیڈنٹ ان دی نیم آف دی پریزیڈنٹ آف پاکستان. وہ پریزیڈنٹس آنر ہے. اس کے تحت اگر کسی کو کوئی بینیفٹ ہو رہا ہے, that benefit will not be charged to tax, that is exempt from tax. So all benefits availed by a person under president's honor
those will be exempt from tax. خواہ وہ monetary award ہو, خواہ وہ کوئی medals. So students, we carried on with the exemptions, and the next exemption which we studied, that was the profit on debt. ڈیٹ کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, that should be very clear to you. ڈیٹ کا جب لفظ آتا ہے تو اس سے عام طور پر ہمارے ذہن میں جو بات آتی ہے کہ یہ کوئی ڈیٹ ہے یا کوئی بورور ہے, he has to pay the debt. کسی نے کوئی ادھار ادا کرنا ہے, ڈیٹ سے ہمارے ذہن میں یہ بات آتی. لیکن یہاں پہ ٹیکس لاز میں اگر آپ نے کی لائبلٹی ہے یا آپ کا ادھار ہے یا کوئی قرضہ ہے یا کوئی فائنینشیل اسسٹنس ہے یا لون فرام دا بینک ہے, وہ اگر آپ نے پے کرنا ہے تو آپ کو کوئی انکم تو نہیں ہوگی. دیٹ وڈ بی یور ایکسپینس. اس پر مارک اپ دینا ہے یا انٹرسٹ دینا ہے, دیٹ ول بی یور ایکسپینس. تو یہ پروفٹ کہاں سے آ گیا ڈیٹ؟ سو دا ڈیٹ کا مطلب ہے whether the profit is payable or receivable. Both are called as profit on debt. Profit payable on debt. آپ نے جو آپ کے ذہن میں یا عام طور پر کسی کے بھی ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ لون مینس borrowings and debt means loan. تو یہ ڈیٹ, لون, borrowings, قرض, یہ ایک ہی بات. تو فوری طور پر یہ بات ذہن میں آتی. تو یہاں پر ٹیکس لاز میں پروفٹ آن ڈیٹ مینس ویدر دی پروفٹ پیبل اور پروفٹ ریسیویبل. آپ کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے, اس پر آپ کو پروفٹ ملتا ہے, دیٹ از دی پروفٹ آن ڈیٹ. آپ نے اسی بینک سے کوئی لون لیا ہے, اس پر آپ مارک اپ پے کر رہے ہیں, دیٹ از آلسو دی پروفٹ آن ڈیٹ. In the first example, rather the first instance, profit on debt was received by you on your deposits. In the second example, profit on debt was paid by you on the borrowings. That is the difference. So profit on debt means the profit receivable or payable, یہ دونوں صورتوں میں بات ہوگی. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی. اب یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ پروفٹ آن ڈیٹ از ایگزیمپٹ فرام ٹیکس. تو ایگزیمپشن یا ٹیکس کنسیشن کہاں حاصل ہوگی؟ جہاں کہ آپ انکم ارن کر رہے ہیں اینڈ دیٹ انکم ول ناٹ بی ٹیکسیبل. تو یہ ایگزیمپشن تو وہی ہوگی. تو یہاں انکم کی بات ہو رہی ہے اس وقت. تو یہ پروفٹ آن ڈیٹ از ایگزیمپٹ پرووائڈیڈ. یہاں پھر پرووائزو ہے. اب یہ پروفٹ آن ڈیٹ, یہ سیکیورٹیز کی بات کر رہے ہیں کہ کچھ سیکیورٹیز ایشو کی ہیں, اس سیکیورٹیز پر کوئی پروفٹ جو ہے وہ مل رہا ہے. تو یہ سیکیورٹیز کے بارے میں, سیکیورٹیز کیسے ایشو کرنی چاہیے, کسے ایشو کرنی چاہیے, اس کا پرویو کیا ہے, کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے, یہ آپ پرووائزو دیکھیں تو وہاں پر میں آپ کو دوبارہ ایکسپلین کر دیتا ہوں. اس پر ہم بات کر چکے. پرووائڈیڈ پرسنس are not associates. وہ دینے والا اور لینے والا, ان میں کوئی ایسا ریلیشن شپ نہیں ہے کہ ان کو ایسوسیٹ کہا جائے. ایسوسیٹ ٹرم ہیز بین ڈیفائنڈ ان انکم ٹیکس آرڈیننس 2001. اس کو ہم دیکھیں گے کہ وہ ڈیفینیشن کیا کہتی, کون کون ایسوسیٹس ہو سکتے. تو دے شوڈ ناٹ بی ایسوسیٹس کہ دو پارٹنرز ہیں, وہ آپس میں ہی ایک پے کر رہا ہے, دوسرا ریسیو کر رہا ہے اور ٹیکس ایگزیمپشن بھی حاصل کر رہے ہیں. دیٹ از ناٹ پاسبل ان لا. That is not available in law. اب وہ جو سیکیورٹی ایشو کی ہے, وہ صرف یہی نہیں کہ سیکیورٹی آپ چند لوگوں کے لیے ایشو کر رہے ہیں. سیکیورٹی وائڈلی ایشوڈ بائی دا ریزیڈنٹ پرسن آؤٹ سائڈ پاکستان. اب یہ سیکیورٹی ہے اینڈ دیٹ سیکیورٹی ہیز بین ایشوڈ آؤٹ سائڈ پاکستان, اس کا پروفٹ پے ہو رہا ہے. اینڈ دیٹ پرسن مسٹ ایشو سچ سیکیورٹیز ایز اے میٹر آف پریکٹس وائڈلی, not to the selected few, and that must be issued outside Pakistan. That securities must be issued. یہ پرووائزو کی بات ہم کر رہے ہیں, یہ کنڈیشنز ہیں, یہ فلفل ہونا ضروری ہے اگر یہ ایگزیمپشن اویل کرنے. So next condition students, profit on security was paid outside Pakistan. اب یہ ضروری ہے کہ جو پروفٹ پے کیا گیا that should not be paid in Pakistan by a resident person.
security is issued outside Pakistan and the profit should be paid outside Pakistan. Next, security approved by Central Board of Revenue. That security must be approved by the Central Board of Revenue. CBR کی طرف سے approval ضروری ہے. If the CBR has not approved that security, تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ ہم اتنے ایگزامشن پڑھ چکے ہیں اب تک, تو آپ کو اس پوزیشن میں ہونا چاہیے کہ آپ اس کا آنسر کر سکیں. If that security is not approved by CBR, what will be the effect of that? یہ آپ پر ہے, کیونکہ اتنا ہم for the last lectures we are studying and we are continuing it. یہ پرسیپشن ڈیولپ کرنے کے لیے بات ہو رہی. یہ پرووائزو ہے, یہ کنڈیشن ہے, اس کا اثر کیا ہوگا؟ That exemption will not be available to that person. اگر آپ کو کوئی پروفٹ مل رہا ہے out of a security which is not approved by the CBR, no exemption is available to you. اگر آپ exemption claim نہیں کر سکتے, so that must be approved by the CBR as well. تو یہ کچھ کنڈیشنز ہیں, یہ کچھ پرووائزو ہیں, ان کا فلفل ہونا ضروری. اسٹوڈینٹس میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں, یہ ہماری ٹیکسیشن مینجمنٹ. ہم نے ٹیکسیشن مینجمنٹ میں کرنا کیا ہے؟ ٹیکسیشن مینجمنٹ جب ڈیفائن ہم نے کی تھی تو اس میں کیا تھا کہ ہم کو ریلیونٹ لاز کا پتہ ہونا چاہیے. کیوں پتہ ہونا چاہیے؟ یہ نہیں کہ ہم لا کے ماہرین بن جانا چاہتے, کیونکہ ہم نے ان لاز کو اپلائی کرنا ہے. کچھ ریگولیشنز ہیں, لاز ہیں, ریکوائرمنٹس ہیں, ان کو اگر ہم نہیں جانتے تو وی ول ہیو ٹو پے دا پینلٹیز فار دیٹ. لا کو تو اوبے کرنا ہے, لا کو تو کمپلائی ود کرنا ہے. اگر ہم اگنورینٹ ہیں وی شیل ناٹ بی ایبل ٹو ڈو دیٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی, صرف یہ نہیں کہ آپ کو کوگنائزنس ہو, انڈرسٹینڈنگ ہو, آپ کو پتا ہو یہ لا اپلیکیبل, آپ کو جو بینیفٹس اویلیبل ہیں, یہ ایگزامشن بھی تو ایک بینیفٹ ہے. آپ کو ایگزامشن اویلیبل اور آپ وہ ایگزامشن کلیم نہیں کرتے. All benefits, allowances, deductions which are available to you, you must be able and you must avail those exemptions, you must avail those deductions, you must avail those expenses. اس سے آپ کی taxable income کم ہو جائے گی. And this is very lawful. Law آپ کو provide کر رہا ہے. اسی کو ہم taxation management کہتے ہیں in the very simple word. کہ اگر یہ مس مینجمنٹ ہوگی کہ آپ کو ایکسپینس کلیم کر سکتے ہیں, آپ کلیم نہیں کر رہے, کوئی ایگزامشن آپ کو اویلیبل ہیں, وہ آپ کو ایگزامشن جو ہے ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے, وہ بینیفٹ آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے, تو آپ نے کوئی ڈونیشن دی ہیں, اس ڈونیشن پر آپ کو ٹیکس کریڈٹ اویلیبل ہے, آپ ٹیکس کریڈٹ کلیم نہیں کرتے. آپ نے کوئی زکوٰۃ پے کی ہے, وہاں پر دیٹ از اے ڈیڈکٹیبل الاؤنس, آپ وہ الاؤنس جو ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. تو یہ ان چیزوں کا جاننا اور ان کا سمجھنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ نے پہلی لائن پڑھی اٹ از ایگزامپٹ. ایگزامپٹ کس صورت میں ہے, کہاں تک ہے, اس کو بڑی مائنیوٹلی اسٹڈی کرنا ہے, اینڈ دین یو ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایگزامشن آپ کو کہاں تک اویلیبل. نیکسٹ دیکھیے اسکالرشپ. اسکالرشپس کا آپ کو بتایا تھا دیز آر ایگزامپٹ فرام ٹیکس, دیز شوڈ بی ایجوکیشنل اسکالرشپ. لیکن وہاں پر بھی ایک کنڈیشن تھی کہ this should not be given by the recipient. Not given by the recipient, rather the recipient and the person who is giving it, they should not be associate. اب دونوں ایسوسیٹ ہیں, دونوں پارٹنرز ہیں, وہ ایجوکیشنل اسکالرشپ ایک نے دوسرے کو دے دی اور وہاں پہ ڈیڈکشنز کلیم کر لی, ایکسپینس کلیم کر لی. تو ایسی صورتوں میں اسکالرشپ, بے شک وہ ایجوکیشنل اسکالرشپ, دیٹ از ناٹ allowable. یہ اسی وقت ہے جبکہ ریسیپینٹ جو ہے, جو وصول کر رہا ہے اسکالرشپ, ہی از ناٹ دا ایسوسیٹ آف دا پرسن ہو از گیونگ دا اسکالرشپ. دونوں میں ایسوسیٹس کا ریلیشن شپ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اسکالرشپس کے بارے میں تھا. تو اسٹوڈینٹس یہ ایگزامشنز ہیں, میں آپ کو پرووائزو سمجھانے کے لیے یہ بات دوبارہ کر رہا ہوں, حالانکہ ساری باتیں ہم کر چکے ہیں. اب ایگزامشن اینڈ ٹیکس کنسیشنز ڈیرائیوڈ from voluntary contributions by charitable and religious institutions. اب وہاں پر پرووائزو ہے کہ اگر voluntary contributions ہیں, لوگ contribute کرتے ہیں, آپ کو پتا ہے charitable institutions کو, religious institutions کو, ان کو جو contributions ہو رہی ہیں those will be exempt from tax provided جس
पर्पस और ऑब्जेक्ट के लिए वो इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश हुआ है, उसी पर्पस के लिए वो डोनेशन अप्लाई हो रहे हैं. रिलीजियस पर्पसेस हैं या चैरिटेबल पर्पसेस हैं, उनके लिए उनका इस्तेमाल होना ज़रूरी है. अगर वो इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो देन दोज विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, अदरवाइज दोज विल बी टैक्सेबल. अगर कोई प्राइवेट रिलीजियस ट्रस्ट which doesn't ensure the public benefit which has been provided in the trust, कुछ पब्लिक बेनिफिट जिस मकसद के लिए वो ट्रस्ट एस्टेब्लिश किया गया है, दैट इज नॉट फुलफिल्ड, और वो पर्पस जो है वो बैकग्राउंड में चले जाता है, प्रॉफिट मेकिंग के लिए ट्रस्ट काम करना शुरू कर देता है, तो इस सूरत में ये एग्जाम्शन अवेलेबल नहीं होगा. तो ये प्री कंडीशंस हैं, दो ये प्रोवाइजोज हैं, इनका आपको याद करना समझना ज़रूरी. उसके बाद हमने बात की, ये भी कुछ इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही, बट दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ द इंस्टीट्यूशन. यहाँ पर कोई डोनेशंस, वहाँ पर बात हो रही थी, अब आप 60 और 61 में डिफरेंशिएट कर लीजिए. 60 में ये कि डोनेशंस जिन्हें मिल रही हैं उनकी इनकम एग्जाम्प्ट थी. यहाँ पर बात ये हो रही है कि डोनेशन जो दे रहे हैं आप, से यू आर डोनेटिंग समथिंग, जो डोनेशन इन इंस्टीट्यूशन को दी जा रही हैं, तो डोनेट करने वाले को उसमें टैक्स बेनिफिट दिया जा रहा है. दिस बेनिफिट इज गिवन टू द पर्सन हु इज डोनेटिंग दिस अमाउंट. अब ये अमाउंट किसको डोनेट करना जरूरी, उसके लिए ये नहीं कि आप जिसे मर्जी डोनेट कर दें. एनी स्पोर्ट्स बोर्ड और इंस्टीट्यूशन, हर स्पोर्ट्स बोर्ड और इंस्टीट्यूशन को नहीं, ओनली दोज विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस. इसी तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रमोशन के लिए अगर कोई फंड एस्टैब्लिश हुआ है, उसके लिए आप अगर डोनेशंस कर रहे हैं, दैट विल बी एग्जाम्प्ट प्रोवाइडेड दैट इज अप्रूव्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट. ये बड़ी लॉन्ग लिस्ट है, इसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, उनके एक लंबी लिस्ट है जो कि आपको नज़र आएगी इन सेकंड स्केड्यूल, आप उसे देखिए. ये तमाम जो हैं इंस्टीट्यूशंस विच हैव बीन मेंशन्ड इन सेकंड स्केड्यूल, इनको अगर डोनेशंस दी जाएंगी तो दोज विल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स. तो टैक्स एग्जाम्पशंस दोज कैन बी क्लेम्ड बाय द पर्सन हु आर मेकिंग दोज डोनेशन. ये सिंपल बात है जो हमने बात की, डोनेशन टू द प्रेसिडेंट्स रिलीफ फंड फॉर अर्थक्वेक विक्टिम्स, इसमें मुझे कोई रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, दैट सिंपल, दीज वर एग्जाम्प्ट. उसके बाद फॉरेन करेंसी अकाउंट की हमने बात की थी. फॉरेन करेंसी अकाउंट्स, FC अकाउंट जिनको कहते हैं, इफ दीज आर ओपन, ये प्राइवेट फॉरेन करेंसी अकाउंट्स की बात हो रही, दीज आर ओपन इन एन ऑथोराइज्ड बैंक अंडर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान स्कीम, तो इससे जो इनकम हो रही होगी, जो प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हैं, दैट इज एग्जाम्प्ट, टोटली एग्जाम्प्ट. इसमें एक डेट दी हुई है 16 डे ऑफ दिसंबर 1999, वहाँ तक ये टोटली एग्जाम्प्ट है. उसके बाद ये पॉलिसी को चेंज कर दी गई है. एनीवे, उस वक्त तक जो आपने अकाउंट्स खोले थे तो दोज वर एग्जाम्प्ट. उसके बाद जो अकाउंट्स खोले हैं उनके लिए डिफरेंट पॉलिसी है, वो दैट यू विल सी लेटर ऑन. तो स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जाम्पशंस थी जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े. इनमें कुछ प्रोवाइजोस थे जो कि आपको एक्सप्लेन करने पड़े. उसमें आपने ये भी देखा कि अगर कोई कंट्रीब्यूशन मिल रही है, कोई अमाउंट मिल रही है, कोई इनकम मिल रही है, ऑन एन एग्रीमेंट टू लिव ए पार्ट बिटवीन स्पाउसेस, दैट वाज आल्सो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स. तो ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. We are continuing with the exemptions and tax concessions. हमारा टॉपिक वही है, कुछ और exemptions और tax concessions हैं, वो आप देख लीजिए. उसके बाद हम आगे चलेंगे, लेकिन इनका समझना जो है वो बड़ा ज़रूरी. सबसे पहले फॉरेन करेंसी अकाउंट्स की बात हो रही थी. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. फॉरेन करेंसी बेरर सर्टिफिकेट, अब ये टाइप ऑफ अकाउंट है कि ये एग्जाम्प्ट. एक अकाउंट है स्पेशल US डॉलर्स बॉन्ड, ये भी एग्जाम्प्ट, लेकिन रूल्स 1998 रूल्स जो हम बात कर चुके हैं, FC अकाउंट, फॉरेन करेंसी अकाउंट, दैट वुड अप्लाई ओवर हियर एज.
Then income of the textbooks boards of a province. Provinces ने textbook board establish किए हुए जो कि textbooks जो हैं उनकी publishing करते हैं. So if they are earning something, these textbook boards established by a provincial government, if they are earning something, if there is some income, that income will be exempt from tax. Income of certain educational institutions. अब certain की बात क्या है? ये जो educational institutions, those should work for the promotion of education. ये profit making institutions की बात नहीं हो रही. अगर उनका purpose है the promotion of the education, तो ऐसे institutions जो हैं which are duly recognized by the government, तो उनकी income जो होगी that will be exempt from tax. Income of any university or educational institution duly recognized. University is recognized by the Higher Education Commission of Pakistan. अगर उनकी income होगी that will be exempt from tax if they are working for the cause of the education, so that income will be exempt from tax. तो आपको rationale भी समझ आ रहा होगा कि exemptions किस वजह से दी जाती हैं, इनका purpose क्या होता है. क्या बाद exemptions common man आप पढ़ते होंगे कमेंट्स अखबारों में, उन्हें पसंद करते हैं. बाद exemptions जो हैं उन पर लोग एतराज़ करते हैं. जैसे मैंने शुरू में बताया था एग्रीकल्चर इनकम, इस पर बड़ी डिबेट होती, बड़े अरसे से हो रही है कि वेदर एग्रीकल्चर इनकम शुड बी टैक्स्ड और नॉट. बहरहाल ये आप कमेंट्स और ये डिबेट्स ये भी देखते रहा करें, क्योंकि रियल लाइफ सिचुएशन से आप जब तक अपने नॉलेज को रिलेट नहीं करेंगे तो उसको आप सही अंदाज में समझ नहीं सकें. तो ये एग्जाम्पशन एंड टैक्स कंसेशंस की बात ही हो रही है. इनकम ऑफ द स्पोर्ट्स बोर्ड्स ये बात हो चुकी है, तो इसकी डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ. इस स्लाइड पर आप देख सकते हैं कि व्हाट इज रिटन ओवर देयर, ये वही बात है जो हम कर चुके हैं. एनकैशमेंट ऑफ स्पेशल यूएस डॉलर बॉन्ड. पहले हमने बात की थी कि प्रॉफिट अर्न फ्रॉम स्पेशल यूएस डॉलर बॉन्ड्स इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. अब स्टूडेंट्स बात ये हो रही है एनकैशमेंट ऑफ स्पेशल यूएस डॉलर बॉन्ड. अब आपने उनको एनकैश करवा ली. एनकैश मीन्स दैट दोज डॉलर्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू पाक रुपीस. अब वो जो आपको पाक रुपीस में जब कन्वर्ट हो गया तो दैट अमाउंट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. तो एनकैशमेंट पर भी आपको एग्जेम्पशन अवेलेबल है स्पेशल यूएस डॉलर बॉन्ड्स. नेक्स्ट एग्जेम्पशन दैट इज ऑन द मेडिकल एक्सपेंस. ये आपको मैं ब्रीफली समझा देता हूँ कि ये क्या एग्जेम्पशन. दिस एग्जेम्पशन पर्टिकुलरली टू द एम्प्लॉयज. इंडिविजुअल्स को भी एग्जेम्पशन हासिल, एम्प्लॉयज की बात हम पहले करते हैं क्योंकि हमने सैलरी इनकम में जाना है, वहां पे ये बात हमें करनी पड़ी. इफ एन एम्प्लॉय is entitled for hospitalization or reimbursement of the medical expenses on account of medical treatment under terms of employment. तो ये तमाम expense, if it is the part of the terms of employment of that job, that employment, उस contract का हिस्सा है, तो ये तमाम expense that is exempt from tax. अगर ये टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा नहीं है और कोई एम्प्लॉयर रीइंबर्समेंट कर रहा है या हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस एम्प्लॉय के पे कर रहा है लेकिन उसके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का पार्ट नहीं था, then the whole amount which has been paid by the employer or which has been reimbursed by the employer, that will be added back to the salary income of the employee. आप ये नरेशंस तो पढ़ लेंगे कि इनका क्या नरेशन है, किस तरह इसको बताया गया है, किन वर्ड्स में ये है. इसी तरह मेडिकल अलाउंस, इफ इट इज बीइंग प्रोवाइडेड मेडिकल अलाउंस अप टू 10% ऑफ द बेसिक सैलरी, दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. इससे ज्यादा अगर मेडिकल अलाउंस दिया जा रहा है, दैट विल बी एडेड बैक टू द इनकम ऑफ द पर्सन. तीसरी बात, if under terms of employment जो अभी हमने बात की थी, an employee is entitled for hospitalization expenses or reimbursement of the treatment, if that is allowed, that is the part of his employment, then if any allowance paid to the employee, that will be added back to his salary. Any allowance means
میڈیکل الاؤنس. باقی الاؤنسز کی یہاں بات نہیں ہو رہی, ہم میڈیکل کی بات کر. اگر ہاسپٹلائزیشن اور میڈیکل ٹریٹمنٹ دیٹ از پرووائڈیڈ, دین allowance if any وہ اگر 1% بھی دیا جا رہا ہے that will be added to the income of that employee. law یہ suggest کرتا ہے. اب بات ہو رہی تھی ہاسپٹلائزیشن اور ری امبرسمنٹ, اس کے لیے کچھ پری کنڈیشنز وہ آپ دیکھ لیجئے. provided that national tax number of the hospital or clinic as the case may be, ہاسپٹل ہے یا کلینک ہے جو is given, نیشنل ٹیکس نمبر اس ہاسپٹل کا یا کلینک کا مینشن ہونا چاہیے ان کیش میموز پہ. اینڈ دی امپلائر, اور امپلائر کا بھی نیشنل ٹیکس نمبر ہونا چاہیے. اینڈ امپلائر آلسو سرٹیفائز اینڈ اٹیسٹ دا میڈیکل اور ہاسپٹل بلز, ہاسپٹل اور میڈیکل بلز جو ہیں ان کو اٹیسٹ کرنا چاہیے. اف اٹ از دا گورنمنٹ دین they will have also to attest it. By government means if these are the government employees, ان کو ہاسپٹلائزیشن الاؤ ہے, ٹھیک ہے, they will be entitled for that under terms of employment. لیکن ان کے بلز ہیں, کیش میموز ہیں, those will have to be signed by the employer. اور یہ نیشنل ٹیکس نمبر of the hospital from where the treatment has been availed, that must also be mentioned. تو یہ تمام چیزیں ہوں گی تو پھر یہ exemption tax concession that will be available. This is given in clause 139 of the part 1 of the second schedule. اس کو آپ پڑھیے گا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا, کیونکہ آگے ہم نے ایکسرسائزز کرنے ہیں, وہاں پر آپ کو یہ سب اپلائی کرنا پڑے گا. So students, that was about medical expenses. Now we come to some other exemptions. یہ آپ دیکھ لیجئے, میرا خیال اس میں زیادہ مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بعض باتیں پہلے بھی ہو چکی ہوں گی. آپ ایک دفعہ you just see it on the slide. Allowances and perquisites of the government employees posted abroad. Allowances and perquisites of the government employees who are posted abroad, those are exempt from tax. Next, salary of the foreign employees of British Council. British Council کے employees کو exemption حاصل, لیکن condition وہی ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. This is only available to the foreign employees of the British Council. اسی طرح اگر pension ہے so that pension will also be exempt. Pension of federal, provincial government, armed forces employees is exempt. And families جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے, this is just the shortcut, جو آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو وہاں پر یہ ہے کہ پینشن فیملیز کو نہیں دی جاتی. فیملی ان دا روٹین جو امپلائی ہے اس کو دی جا رہی. But it is provided in law that in the case of the death of a pensioner, the pension will be given will pass on to the family. وہ جو بھی ہے, widow ہے, جو بھی رولز ہیں وہ کسے پاس آن ہو رہی ہے, کیسے ہو رہی, وہ موڈیلٹیز کی بات. Family will be entitled when a person dies. تو deceased person جو ہے اس کی فیملیز کی انٹائٹلمنٹ ہے, whether it is being availed by the pensioner himself or the pension is being availed by the family of the pensioner in case of the demise or the death of that person, that will be exempt from tax. یہاں پر یہ بات ہو رہی. کمیوٹیشن آف پینشن, یہ کمیوٹیشن کیا ہوتا ہے؟ کمیوٹیشن یہ ہے کہ پینشن میں کلمپ سم پیمنٹ دے دی جاتی, سے 50% کمیوٹیشن. آپ کی جو پینشن بنتی ہے 10 سال کی, اس کو کمیوٹ کر دیا جاتا. That is paid to you in lump sum. اب اگر آپ 50% کمیوٹیشن کا مطلب ہے کہ say your pension that is آپ کی پینشن تو کیا ہوگی, you have not yet started the services. But any pensioner, اگر کسی کی پینشن جو ہے وہ 10,000 روپے ہے, if that has been commuted to the extent of 50%, it means he will get some amount in lump sum, جو اس کا فارمولا ہے, طریقہ کار ہے اس کے مطابق, and the balance 50% pension will be received every month. 5,000 pension ملتی رہے گی اور باقی lump sum amount مل جائے گی. یہاں پر بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ کمیوٹیشن آف پینشن پہ جو اماؤنٹ آپ کو ملی ہے lump sum, that will be exempt from tax. اس کے بعد اسٹوڈینٹس, perquisites to the president, governors
and chief of staff. Residential facilities available होती हैं. अब residence का principal residence charge किए. These persons, the president, governors, chief of army staff, in the discharge of duties, they need those residences. تو اس کے لیے لا نے پرووائڈ کیا گیا ہے کہ یہ دوز ول بی ایگزیمپٹ فرام ٹیکس. ان کی ریزیڈنس پر, اکاموڈیشن پر اینڈ آل ادر پرکزٹس ایز ویل. تو وہ جو ویل کر رہے ہیں تو دوز ول ناٹ بی ٹریٹڈ ان دا آرڈنری کورس, دوز ول بی ایگزیمپٹ فرام ٹیکس. اسی طرح پرکزٹس آف گورنرز, چیف آف اسٹاف اینڈ کارپس کمانڈر, جس کو آپ کور کمانڈر کہتے ہیں, کنوینس کی, انٹرٹینمنٹ کی, یہ جو پرکوزٹس مل رہے ہیں. میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ پرکوزٹس ہوتے کیا. پرکوزٹس آپ سمجھ گئے ہوں گے جو ہم بات کر رہے تھے کہ ریزیڈنس ہے, انٹرٹینمنٹ ہے, کنوینس ہے. اب ریزیڈنٹس کو گاڑیاں استعمال کرنی پڑتی ہیں فار آفیشیل پرپز, گورنرز کو استعمال کرنی پڑتی ہیں. دوز آر ان دا ڈسچارج آف دیئر آفیشیل ڈیوٹیز. تو اسی طرح ان کی ریزیڈنس, دیز کنوینسز, سیکورٹی پرسنل, تو یہ جب ساری ان پر ایک ایکسپینس ہو رہا ہے تو وہ دیٹ از اے بینیفٹ بینگ ڈرائیو. یہ جو بینیفٹ ڈرائیو کیا جا رہا ہے دیٹ کین بی چارج ٹو ٹیکس. اب یہ انکم تو ہے, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ دس از ناٹ دا انکم. ایگزیمشن یہ کہتی ہے کہ دس از این انکم, دس از اے بینیفٹ which is being derived and that can be charged to tax, but this has been exempted from tax. اس کو ہم نے ایگزیمشن دے دی ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ بینیفٹ نہیں ہے یا انکم نہیں ہے, but these incomes have been exempted from tax. تو آپ کو جو ان لم سم ان کیش مل رہا ہے, جو اماؤنٹ مل رہا ہے یہ سیلریڈ پرسن کو, وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کو بہت سارے بینیفٹس اویلیبل ہوتے ہیں. ان کو ہم پرکوزٹس کہتے ہیں. Perquisites of the federal ministers, those are exempt. Perquisites of judges, these are the judges of the superior courts. High court and supreme court کے judges جو ہیں, ان کو جو perquisites available ہیں, those are exempt from tax, which have been mentioned in section 56. Allowances and privileges of judges, those are exempt from tax. Income of sports board, یہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں. sports board کو اگر آپ ڈونیشن دے رہے ہیں وہ بھی exempt ہے. اگر اسپورٹس بورڈ کو انکم ارن کر رہا ہے ڈیولی ریکگنائزڈ بائی دی فیڈرل گورنمنٹ, دیٹ ول آلسو بی ایگزیمپٹ فرام ٹیکس. یہ بات ہو رہی ہے پارٹ 2 کی. اب ہم پارٹ 1 سے پارٹ 2 میں چلے گئے. یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ پارٹ 1 میں کیا ہو رہا تھا, دس انکم از ایگزیمپٹ فرام ٹیکس ٹو دی ایکسٹینٹ مینشن therein, ٹوٹل انکم ایگزیمپٹ فرام ٹیکس, اور ٹو دی ایکسٹینٹ مینشن دیر, یہ باتیں ہو رہی ہیں. یہاں پر کیا ہو رہا ہے پارٹ 2 میں, ریڈکشن ان ٹیکس ریٹ. ٹیکس کا ریٹ ہے سے نارمل ٹیکس ریٹ ایپلیکیبل, دیٹ از 20%. دس از جسٹ فار ایگزامپل. اب یہاں کہا نہیں آپ سے ہم 10% لیں گے ان سرٹن سچویشن. تو یہ ریڈکشن ان ٹیکس ریٹس, اس کی کوئی وجوہات ہوتی ہیں, کوئی ریزن ہوتا ہے, کوئی وزڈم ہوتی ہے. ایسے نہیں کہ یہ فیصلے کر لیے جاتے ہیں کہ لوور ریٹ پر ٹیکس کیا جائے گا کسی. یہ کچھ ایگزامپل آپ ایک دو دیکھ لیں, اس سے آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ ریڈکشن ان ٹیکس ریٹس کیا ہے. یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ پروفٹ آن اسپیشل US ڈالر بانڈس, دیٹ از ایگزامپٹ. لیکن آپ یہاں بات ہو رہی ہے ریڈکشن ان ٹیکس ریٹس. یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی تو آپ کو بتایا تھا کہ پروفٹ آن اسپیشل US ڈالر بانڈز از ایگزیمپٹ فرام ٹیکس. اب ہم کہتے ہیں ٹیکس تو لیا جائے گا لیکن ریڈیوس ریٹ پر لیا جائے گا. آپ نے ایک ڈیٹ وہاں پر دیکھی ہوگی, دیٹ واز 16 دسمبر 1999. وہ جو ڈیٹ تھی اس ڈیٹ تک تو فلی ایگزیمپٹ تھے. اس کے بعد اب ٹیکس ریٹ لیا جا رہا ہے لیکن ایٹ اے ریڈیوس ریٹ. نارملی ٹیکس ریٹ یہاں پر زیادہ ہو. اب یہاں پر یہ رعایت دی گئی ہے, وہ فل ایگزیمشن وہ تو ختم کر دی آفٹر December 16, 1999. اب جو اویلیبل ہے ریڈکشن
that they will be charged to tax at the rate of the 10% of the amount of the profit paid to them. اب یہ ہے ریڈکشن ان ٹیکس ریٹس. یہ سیکنڈ اسکیڈول کے پارٹ 2 میں آپ کو نظر آئیں گے کہ ریڈکشن بزنس آف شپنگ بائی اے ریزیڈنٹ پرسن. آپ یاد رکھیے کہ دس از دا بزنس آف شپنگ بائی اے ریزیڈنٹ پرسن, کیونکہ ہم نے نان ریزیڈنٹ کی بات بھی مجھے یاد ہے کی ہے پہلے لیکچرز میں کہ نان ریزیڈنٹ shipping companies, those will be charged under presumptive tax regime at the rate of 8%. یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ resident person جو ہے if he is engaged in the business of shipping وہ بھی presumptive tax regime کے تحت چارج ہوں. presumptive tax regime میں نے آپ کو بتایا تھا کہ gross receipts جو ہیں those are charged to tax, وہاں پر آپ کو ڈیڈکشن اویلیبل نہیں ہوتے. تو گراس ریسیٹس ان دیز کیسز ول آلسو بی چارج ٹو ٹیکس ٹو اے ریزیڈنٹ پرسن اف ہی از انگیجڈ ان دا بزنس آف شپنگ. تو یہ یہاں پر ایک سہولت دے دی گئی ہے کیونکہ یہاں پہ ٹیکس کا ریٹ جو ہے وہ ریڈیوس کر دیا گیا. تو اسٹوڈینٹس اب ہم پارٹ 3 کی طرف موو کر رہے ہیں. یہ آپ کو کچھ ایگزامپل بتائیں کہ پارٹ 2 میں یہ نہیں کہ دیز آر اونلی 2 items ان پارٹ 2. پارٹ 1 میں ہم نے بڑے ڈیٹیل میں بات کی لیکن پھر بھی دیٹ واز دی پارٹ آف اٹ. پورا ہم پارٹ 2 اسٹڈی نہیں کر سکے, لیکن آپ کو میں نے ایک ایسا پلیٹ فارم دے دیا کہ اگر آپ پارٹ 2 کو اسٹڈی کریں گے ڈفرینٹ کلوزز آف دی پارٹ 2 تو آپ کو دقت کوئی نہیں ہوگی. یو کین کمپریہینڈ, یو کین انڈرسٹینڈ اینڈ یو کین اپلائی دیٹ. آئی ایم شیور یو آر ان اے پوزیشن یو کین ڈو دیٹ. پارٹ 3 کی کیا پوزیشن؟ جہاں پر ریڈکشن ان ٹیکس لائبلٹی, وہاں پر ٹیکس ریٹ کم کیا گیا تھا پارٹ 2 میں. پارٹ 3 میں کہ آپ کی جو ٹیکس لائبلٹی ورک آؤٹ کی گئی ہے, آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا جو ٹیکس جو آپ نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ یہ ٹیکس پیبل, اس میں کہا جاتا ہے نہیں ٹیکس پیبل تو سے دس از 50,000 روپیز, آپ اس کا 50% پے کر دیں, یو پے 25,000 روپیز. تو یہ ریڈکشن ان ٹیکس لائبلٹی ہم اس کو کہتے ہیں. تو اسٹوڈینٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے پہلے ایگزامشنز کو دیکھا, پھر ٹیکس ریٹس کی ریڈکشن کو دیکھا. اب بات ہو رہی ہے ریڈکشن ان ٹیکس لائبلٹی پارٹ 3. یہاں ایگزامپلس کچھ میں نے دی ہیں, ایک دو اس مقصد کے لیے کہ آپ سمجھ لیں کہ ٹیکس لائبلٹی کیسے ریڈیوس ہوتی. فلائنگ الاؤنس ریسیوڈ بائی دی پائلٹس اور فلائٹ انجینئرس, ان کو جو ہے ایک سیپریٹ بلاک میں چارج کر دیا. یہ انکم مین اس سے آپ سے نکال لی گئی ہے, مین جو ہے ایمبٹ, ایک سیپریٹ بلاک آف انکم انہوں نے بنا دیا کہ اس بلاک میں آپ لے جائیں, سیپریٹلی اس کو لے جائیں اینڈ چارج اٹ ایٹ دی ریٹ آف 2.5%. تو یہ اس سے آپ کی ٹیکس لائبلٹی جو ہے وہ کم ہو جائے. اسی طرح سینئر سٹیزن, پہلے تو بات ہے کہ ہو از اے سینئر سٹیزن, پہلے یہ دس واز دا ایج آف 65 اینڈ ابو, اب اس کو ریڈیوس کر کے دا پرسن آف دی ایج آف 60 years اینڈ ابو وہ سینئر سٹیزن. اف اے سینئر سٹیزن ہیز ٹیکسیبل انکم ناٹ ایکسیڈنگ ₹400,000, 4 لاکھ سے زیادہ اس کی ٹیکس ایئر میں انکم نہ ہو, if it doesn't exceed 400,000 تو اس کی جو بھی ٹیکس لائبلٹی ورک آؤٹ کی جائے گی اس کا 50% چارج کیا جائے. so that is available. اسی طرح آپ کو بتاتے چلیں کہ to the university teachers, to the researchers working in the research institute recognized by the government, اور اسی طرح universities recognized by the Higher Education Commission, تو وہاں پر فل ٹائم ٹیچرس اینڈ ریسرچرس کو کی لائبلٹی جو ہے ٹیکس لائبلٹی دیٹ از ریڈیوسڈ بائی 75%. سے ٹیکس لائبلٹی کمز ٹو 100,000 روپیز, 1 لاکھ ٹیکس پے کرنا ہے, دیٹ ول بی ریڈیوسڈ بائی 75%. اٹ مینس دے ول پے 25,000 ایز ٹیکس. تو یہ کچھ ایگزامپشن ہیں, کچھ ٹیکس کنسیشن ہیں, دیز آر اویلیبل. تو یہاں تک ہے. اس کے علاوہ پارٹ 4 میں ہے کہ کچھ پروویژنس آف لا دوز ول ناٹ اپلائی. تو یہ سیکنڈ اسکیجول جو ہے یہ اب آپ پر ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ ان ڈیٹیل آپ کو بتا دیا جائے. اب آپ اس کو اسٹڈی کیجئے
کوئی ڈیفیکلٹیز ہوں تو انہیں آپ بک کنسلٹ کیجئے, ہمیں بھیجیے, اور وی شل ٹرائی ٹو ایڈریس اٹ. تو یہ ایگزامشن اینڈ ٹیکس کنسیشنز کے بارے میں تھا. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آپ خوش رہیے. ہیو اے نائس ٹائم. تھینک. اللہ حافظ.